مسلمانوں کی حکومت کی یہ شان تھی کہ اسپین پر ان کا قبضہ ہے، اندلس پر ان کا قبضہ ہے، افریقہ پر ان کا قبضہ ہے. تو اس وقت یہ انگریز کیا تھے؟ یہ ایک ڈاکوؤں کی زندگی، جنگلوں میں جاتے ہیں، سمندروں میں. ان کا کام کیا کہ آتے جانے والوں کو لوٹنا اور اپنی زندگی بسر. تمدن سے یہ محروم تھے. مسلمان قوم آئی تو ان سے انہوں نے پھر دنیا کو آداب سکھائے. تو جو کچھ قوموں نے سیکھا کہ دنیا کی تہذیب قائم ہوئی ملکوں کے ساتھ، اس میں ہر چیز جو تھی وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے گئی ہے. یہ جو میڈیکل کالج ہے، تو میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں کہ 5 سالہ نصاب انسانی علاج کا، میڈیسن کا، یہ کسے تجویز کیا تھا؟ ابن سینا، جو مسلمانوں کا تھا. اور اب تک وہ 5 سال ہی چلے. جو ابن سینا نے کہہ دیا تھا کہ یہ 5 سال، وہ 5 سال اب ہیں. طریقے بدل گئے، انداز بدل گئے، پروفیسر بدل گئے، بیانات بدل گئے، کتابیں بدل گئیں، لیکن اصول وہی ہے. تو مسلمان اتنی بڑی ایک قوم ہے کہ ساری دنیا کے قوموں کے مقابلے میں ایک ہی کافی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے 6 قوموں میں سے ان کو جب 2 حصوں میں کرنا تھا، ایک قوم ایک طرف، ان کا نام ہے مومن، 5 ایک طرف جو اکٹھے ہوئے. ان اللہ یفصل، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے نال، ان کا آپس میں قیامت کے دن. تو اب میں نے جو سوال کیا تھا نا کہ سب سے زیادہ لڑنا کن کو آتا ہے؟ جرمنوں کو. اور جرمنوں نے قوموں کے مقابلے میں بتایا کہ بنیادی حقوق کیا ہیں، جنگی حقوق کیا ہیں. عدالتوں میں جب بات آتی ہے تو جنگی حقوق کنہوں نے طے کیے؟ یہ امام محمد نے کیے. امام بخاری نے کتاب لکھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، امام مسلم لکھی مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. ساری کتابیں مسلمانوں، لیکن دنیا میں رہنے کے آداب کیا ہیں اس کے لیے کتاب لکھی امام محمد نے. تو اب امام محمد کا اپنا یہ مقام ہے. ایک شخص نے امام محمد کی قانون کی کتاب پڑھی اور وہ مسلمان ہو گیا. اس کو کسی نے پوچھا کہ کتاب تو آپ نے پڑھی ہے قانون کی، آپ نے ہدایت والی کتاب کہ سچا کون ہے جھوٹا کون ہے وہ تو پڑھی نہیں. وہ اب ان کی قانون کی کتاب پڑھ کر تو مسلمان ہو گئے. تو اسے بڑا عجیب جواب دیا، کہا کہ میں نے پڑھی قانون کی کتاب ہے بے شک، لیکن کس طرح؟ حاضہ کتاب محمد الاصغر، کہ تمہارے مسلمانوں تمہارے چھوٹے محمد کی کتاب کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کی کتاب کا کیا حال ہوگا.